اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا عنوان ہے ننھا مبلغ۔ ابو منع فوج سے کام لو، یہ کس کو بغیر اطلاع کے اندر لا رہے ہو؟ گھر میں تمہاری بہنیں موجود ہیں، تمہاری ماں موجود ہے۔ اتنی بری حرکت کہ ایک اجنبی شخص کو منہ اٹھائے اندر لے آئے۔ گیٹ کے ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن ہے، اسے دبانے کی بھی توفیق نہ ہوئی۔ منا بڑی معصومیت کے ساتھ، ابو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابو او احمق، اگر کسی غیر آدمی کو گھر لانا ہو تو عورتوں سے کہتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں چلی جائیں یا پردہ کر لیں۔ منا ابو بجا فرمایا آپ نے کہ کسی غیر محرم نوجوان کو یوں گھر لے آنا بہت ہی نازیبا حرکت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے یہ تدبیر سمجھائی۔ ابو رات کو آپ دفتر سے آتے ہی ٹی وی آن کرتے ہیں تو اچانک کوئی نہ کوئی غیر محرم نوجوان پتلون شرٹ پہنے باقاعدہ میک اپ کیے ہوئے ٹی وی اسکرین پر نمودار ہو کر ہمارے گھر آ جاتا ہے۔ ابو اس وقت بھی گھر میں میری ماں اور بہنیں موجود ہوتی ہیں، اس وقت آپ نے انہیں کبھی نہیں کہا کہ دوسرے کمرے میں چلی جائیں یا پردہ کر لیں، وہ بھی تو اطلاع کیے بغیر آ جاتا ہے۔ ابو منہ نے یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دی تم نے؟ اس میں اطلاع کی کون سی بات ہے؟ یہ پردے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹی وی والے کون سا ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ منا ابو مگر میری امی اور بہنیں تو اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ابو منع کی ماں سن لو اپنے اس نابالغ ملا کی تقریر، 1000 دفعہ تمہیں تاکید کی ہے کہ اس کا دھیان رکھا کرو، یہ صبح نماز پڑھنے جاتا ہے اور دن چڑھے واپس آتا ہے، تم چپکے سے کہہ دیتی ہو درس سننے بیٹھ گیا ہوگا۔ اب دو جواب اس مذہبی جنونی کے سوال کا۔ باپ سے بات کرنے کا سلیقہ آتا نہیں اور بننے چلا ہے ننھا مبلغ، بے ادب کہیں کا۔ منا ابو اللہ نہ کرے میری زندگی میں وہ دن آئے کہ میں آپ کے ساتھ بے ادبی سے پیش آؤں۔ میں آپ سے یوں ہی بحث مباحثہ نہیں کر رہا اور نہ ہی مجھ میں اتنی جرت ہے۔ پھر مجھے وہ حدیث بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ ابو اللہ کی قسم میں تو روزانہ 5 وقت نماز میں دعا کرتا ہوں، ربنا اغفر لی والی والدیّ، اے ہمارے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو، اور اکثر رو کر یہ دعا بھی کرتا ہوں ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ترجمہ پروردگار میری ماں اور میرے باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ اے اللہ ان دونوں نے میرے ساتھ بچپن سے لے کر اب تک بڑی شفقت برتی ہے، آج تو بھی ان پر شفقت فرما، اور اے میرے اللہ مجھے اپنے والدین کا فرما بردار بنا کر جنت کا حقدار کر دے۔ ابو یہ میں کوئی احسان نہیں جتلا رہا بلکہ اولاد پر حق ہی یہی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ٹی وی والے کون سا ہمیں دیکھتے ہیں، جبکہ میرا موقف یہ تھا کہ امی اور بہنیں تو انہیں دیکھتی ہیں۔ آپ شاید مجھے چھوٹا سمجھ کر میری بات رد کر دیں، مگر میں آپ کو ان کی بات سناتا ہوں کہ جن کی بات کو دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی۔ اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں فیصلہ فرما دیں تو پھر کس میں ہمت ہے کہ وہ تکرار کرے؟ ابو ایک دن درس کے دوران عبداللہ صاحب فرما رہے تھے اور اسی دن سے یہ بات میرے ذہن میں نقش ہے کہ تمام مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوب رضی اللہ نابینا صحابی تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اندھے ہیں، نہ ہم کو دیکھتے ہیں نہ پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی اندھی ہو؟ تم تو اسے دیکھ رہی ہو۔ ابا جان اب آپ ہی انصاف فرما دیجئے، اگر ٹی وی والے ہمیں نہیں دیکھتے تو ہماری مائیں اور بہنیں تو انہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شیطان وہ بڑا دھوکے باز یہ بات ہمارے ذہن میں آنے نہیں دیتا، وہ یہی کہتا ہے ٹھیک ہے یہ فلم انتہا درجے کی گندی ہے تو اس سے پورا لطف اٹھا، اور یہ پاس بیٹھی تیری ماں بہن اور بہو اور بیٹی یہ تو گونگی بہری اور اندھی ہیں، ان کو اس سے کچھ سروکار نہیں کہ سامنے اسکرین پر کیسے کیسے غلیظ اور گندے مناظر چل رہے ہیں۔ ابو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سب شیطان مردود کا چلایا ہوا چکر ہے اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا فریب۔ ابو شروع میں جب اس ٹی وی کے سبز قدم ہمارے گھر پڑے
تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اور یقیناً آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اس کے گھر تشریف لاتے ہی آپ نے یہ فرمان جاری کیا تھا کہ خبر نامہ اور زیادہ سے زیادہ پاکستانی ڈرامہ، اس سے زیادہ دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ رہا انڈین ٹی وی، وہ آپ کے ہوتے ہوئے دیکھنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ اگر کسی بچے سے اچانک کوئی دوسرا بٹن دب جاتا تو سارے گھر میں شور برپا ہو جاتا کہ بند کرو بند کرو، کہیں ابو نہ آ جائیں۔ مجھے یہ بھی اچھی طرح یاد ہے کہ شام ہوتے ہی پورا محلہ ہمارے گھر جمع ہو جاتا، اس لیے کہ اس کام کی ابتدا ہمارے گھر سے ہوئی اور اب پورے محلے میں پھیلتے ہوئے اس گناہ میں ہمارا اچھا خاصا حصہ بنتا ہے۔ ابا جان، جب آپ گھر نہیں ہوتے تھے تو سب بیٹھ کر انڈین چتر ہار دیکھتے تھے، جو ہی آپ کی انگلی گھنٹی کے بٹن کو چھوتی فوراً چینل تبدیل کر دیا جاتا۔ اتنا خوف اور دبدبا تھا کہ کہیں آپ کو پتہ نہ چل جائے۔ مگر ابو آج کیا ہو گیا ہے، اب تو ہماری چھت پر اتنی بڑی ڈش لگی ہوئی ہے اور گھر میں ہر روز نئی فلم آتی ہے، وہ بھی ان کی جو کشمیر میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتیں تار تار کر رہے ہیں۔ انہی کے مظالم کے خلاف ہم ہڑتال کرتے ہیں۔ چند ٹائروں کو آگ لگائی اور اپنے ہی آنے جانے والوں کا منہ کالا کیا، اسکول بند، دفتر بند، کارخانے بند، دکانیں بند، اور ہم انہی ہندوؤں ظالموں کی فلمیں لگا کر ہڑتال منا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان فلیش فلموں میں انتہائی درجے کے گندے گیت، اتنے عریاں اور بے حیا مناظر کے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج امی، بھابھی، بہنیں اور بھائی سبھی آپ کی موجودگی میں پہلے سے 1000 گنا زیادہ فلمیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اب کہاں گیا آپ کا وہ فرمان کہ صرف خبر نامہ اور پاکستانی ڈرامہ؟ کہاں گیا وہ روب اور دبدبا؟ ابو، ہم سب کدھر بہکائے جا رہے ہیں، اور یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا فریب ہے۔ ابا جان، جب سب گھر والے رات کو بیٹھ کر انڈین فلم یا سٹیج ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور میں ساتھ والے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اکثر کڑتا رہتا ہوں۔ اللہ کی قسم، گانے بجانے اور سب کے کہکہوں کی آوازیں سن کر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی میرے دماغ پر ہتھوڑے سے شدید ضربے لگا رہا ہو، اور جب میں سونے لگتا ہوں تو حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ جاتا ہے تو خوف سے کانپ اٹھتا ہوں کہ آخری زمانہ میں اس امت کے کچھ لوگوں کی شکلوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، بلکہ وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور حج بھی ادا کرتے ہوں گے۔ کہا گیا، آخر ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گانے بجانے کے آلات، دف اور ناچنے گانے والیاں اپنا لیں گے، پھر شراب، شباب اور کھیل تماشے میں اپنی راتیں گزاریں گے اور اس حال میں صبح کریں گے کہ ان کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ ابو، مجھے یقین ہے کہ جس طرح موت برحق ہے، اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام ارشادات برحق ہیں۔ اس لیے میں صبح اٹھتے ہی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھلائی ہوئی یہ دعا پڑھ کر، اللہم کما حسنات خلقی فحسن خلقی، اے اللہ آپ نے جیسے میری صورت اچھی بنائی میری سیرت بھی اچھی بنا دیجئے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار نے میرے چہرے کو صحیح سلامت رکھا۔ ابو، اب میں آپ کو اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنے اور دین سے دوری کا ایک سچا واقعہ سناتا ہوں۔ چند دن پہلے میرے ایک ہم جماعت لڑکے کے ابو فوت ہو گئے۔ جب وہ پہلے دن اسکول آیا تو میں تعزیت کے لیے اس کے پاس گیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے والد گرامی کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور تمہیں صبر جمیل کے ساتھ ساتھ ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری بدقسمتی کہ میں پوچھ بیٹھا، کیا وہ بیمار تھے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، وہ تو ماشاءاللہ بالکل تندرست تھے۔ رات کو دکان سے واپسی پر خود ہی ایک انڈین فلم کرائے پر لے کر آئے اور VCR لگا کر دیکھنے بیٹھ گئے۔ ابھی آدھی فلم دیکھی تھی کہ حرکت قلب بند ہو گئی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔
ابو اللہ کی قسم، یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں نے بڑے پیار سے کہا، دوست یہ بات آئندہ کسی کو نہ بتانا، کیوں اپنے باپ کے خلاف اتنی گواہیاں اکٹھی کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جس حال میں مرے گا قیامت کے روز اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ ابو کیا کسی مسلمان نے فلم یا ڈرامہ دیکھتے ہوئے سوچا کہ اللہ نہ کرے اگر اسی دوران اسے موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ کس حال میں پیش کیے جائیں گے اللہ کے سامنے؟ یا اللہ نہ کرے کوئی صبح اٹھے اور اس کا چہرہ بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہو تو کیا منہ دکھائیں گے دنیا والوں کو اور عرش والے کو؟ کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی دنیا اور آخرت میں۔ ابا جان، پھر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بہت سے مقدس رشتوں کی تجلیل کی جا رہی ہے۔ ایک فلم یا ڈرامے میں ایک عورت کسی کی ماں ہوتی ہے تو دوسری جگہ وہی عورت اس کی بیوی ہوتی ہے، کبھی بہن ہوتی ہے اور کبھی محبوبہ۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ بہن اور بھائی ایک دوسرے کو یار کہہ کر پکارتے ہیں۔ ابو یقین کریں ان پاکیزہ رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اور پھر نہایت ڈھٹائی کے ساتھ اس سارے لچر پن کو ثقافت کا نام دے کر فخر کیا جا رہا ہے۔ ابو اگر یہی ثقافت ہے تو میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ انتہائی مکروہ، غلیظ اور عذاب الہی کو دعوت دینے والی ثقافت ہے۔ لعنت ہو ایسی ثقافت پر، ایسی ثقافت پر کوئی بد کردار ہی فخر کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ہماری ثقافت وہ ہے جو 1400 برس قبل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں رواج دی تھی، جس میں عورت کی عزت اور حرمت کی حفاظت تھی، بے حرمتی اور بدکاری نہ تھی، عورت کو شرم و حیا حاصل تھی۔ لیکن آج کسی بہو بیٹی کی عزت محفوظ نہیں۔ عصمت دری کے واقعات اتنے عام ہو چکے ہیں کہ اخبار پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ ابو یاد ہے ایک دن آپ میرے اسکول تشریف لائے تو پرنسپل صاحبہ راؤنڈ پر تھیں۔ آپ سٹاف روم کی طرف گئے تو وہاں بیٹھی تمام ٹیچرز ڈش پر رنگا رنگی پروگرام سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک لیڈی ٹیچر سگریٹ پی رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ آپ نے اس بات کا کوئی نوٹس نہ لیا، صرف اس لیے کہ وہ آپ کا پسندیدہ اسکول ہے، جس کا تذکرہ آپ اکثر تمام رشتہ داروں اور دوستوں میں بڑے فخر سے کرتے ہیں کہ میرا بچہ تو فلاں اسکول میں پڑھتا ہے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ درس قرآن کی برکت سے اللہ نے مجھے چھوٹی سی عمر میں اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکوں، ورنہ آج میں بھی اسی گندے ماحول میں رنگ چکا ہوتا۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بچے اور بچی کو ایسی تعلیمی ادارے اور ایسے گندے ماحول سے محفوظ رکھے۔ ابو اچھا اب بہت ہو چکی، بند کرو یہ اپنا واز اور مولوی بننے کی کوشش نہ کرو۔ کتنی دفعہ تمہیں سمجھایا ہے کہ اپنی عمر کے مطابق باتیں کیا کرو۔ چک چک تو تم نے بڑی لگا رکھی ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ یہ ٹی وی آیا کس کی فرمائش پر تھا؟ تم لوگ ڈرامہ دیکھنے دوسرے محلے جاتے تھے، تمہارا ہی بھلا کیا کہ تمہارے لیے گھر میں بندوبست کر دیا، اب الٹا مجھے ہی الزام دے رہے ہو۔ منا ابو یہ بات تو بجا ہے کہ پہلے میں بھی تھوڑا بہت اس کام میں ملوث تھا، لیکن رب ذوالجلال نے جلد ہی اپنے فضل سے مجھے سمجھ عطا فرمائی۔ اب گانے بجانے اور فلموں سے مجھے وحشت ہوتی ہے۔ اب تو الحمدللہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہوں، قرآن پاک بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا ہے، اسکول کی پڑھائی بھی خوب جی لگا کر کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ ابو اللہ نے چاہا تو عنقریب آپ کو ایک سچا مسلمان اور ایک اچھا آفیسر بن کر دکھاؤں گا۔ ابو رہی یہ بات کہ بچے دوسروں کے گھر دیکھنے جاتے تھے اس لیے کہ آپ ٹی وی خرید کر گھر لے آئے، کم از کم میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، یہ تو بہت کمزور دلیل ہے۔ ابو پورے ملک میں آپ کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ اپنی اولاد کے رویے سے اتنے تنگ ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ ان ڈراموں اور فلموں نے بچوں کے اخلاق کو تباہ کر دیا ہے، پھر اس ٹی وی کو گھر کیوں لائے؟ تو ہر ایک کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بچے دوسروں کے گھر جاتے تھے، مجبوراً ٹی وی گھر لانا پڑا۔ ابو ڈرتا ہوں کہیں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، میری اس بات پر ذرا ٹھنڈے دل سے غور فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچے باہر دیکھنے جاتے تھے اس لیے میں ٹی وی گھر لے آیا۔ ابو شاید آپ کو معلوم ہو کہ بڑے بھیا گھر میں نہیں مگر باہر سگریٹ پیتے ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے سگریٹ کے پیکٹ لا کر الماری میں رکھ دیے ہوں کہ لو بیٹا تم باہر پیتے ہو، میں نے تمہارے لیے گھر میں ہی سگریٹوں کا بندوبست کر دیا ہے۔
کوئی باپ ایسا نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ سگریٹ سے اولاد کی صحت کا نقصان ہوتا ہے۔ کتنا فکر ہے اولاد کی صحت کا، اور جس چیز سے اولاد کا ایمان خراب ہو جائے، اس کا اخلاق تباہ ہو جائے، اس کی ہمیں پرواہ تک نہیں۔ الٹا ایسی خطرناک چیز کو محنت سے کمائی ہوئی دولت سے خرید کر اپنے اپنے گھروں کو جہنم بنایا ہوا ہے۔ بلکہ عبداللہ صاحب فرما رہے تھے کہ عنقریب ڈش سے زیادہ خطرناک ایک بیماری عام ہونے والی ہے، جس کا نام کیبل ہے، اور جس کے عام ہونے سے معاشرے میں غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ابو، جب یہ سوچتا ہوں تو اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتا ہوں کہ کل اللہ پوچھے گا، اور ضرور پوچھے گا کہ بتاؤ میری دی ہوئی دولت کہاں کہاں خرچ کی۔ تو ہم میں سے کس کو ضرورت ہوگی کہ اللہ کے سامنے بتائے کہ اتنی مالیت کا ٹی وی، اتنی مالیت کا VCR اور ڈش وغیرہ خریدے؟ کتنی ذلت اٹھانی پڑے گی اس وقت۔ افسوس، نیکیاں مفت ملتی ہیں، کوئی لینے کو تیار نہیں، اور برائی کے لیے کتنی بھاری رقم ادا کرتے ہیں۔ ابو، مننے، یار تمہاری باتیں کچھ میری سمجھ میں آ رہی ہیں، کہتے تو تم ٹھیک ہو، مگر تمہارے دوسرے بہن بھائیوں کا کیا کروں؟ ٹی وی تو جیسے ان کی رگوں میں رچ بس گیا ہے۔ منا، ابو، اب تو واقعی کچھ مشکل پیش آئے گی، مگر ایک وقت تھا کہ اگر اس وقت بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے اور اس کے قریب نہ جانا، تو مجھے 100% امید ہے کہ کوئی بچہ اس کے قریب نہ پھٹکتا۔ ابو دیکھے نا، ایک سمجھدار بچہ بجلی کی تار یا سوئچ بورڈ کے قریب جانے سے ڈرتا ہے، حالانکہ اسے کبھی کرنٹ لگنے کا تجربہ نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ شروع دن سے جب بھی ادھر جانے لگا، ماں باپ نے چیخ کر کہا، بیٹا ادھر نہ جانا، اس میں کرنٹ ہے، اس سے آدمی مر جاتا ہے۔ نتیجتاً آج بھی بچہ اس کے قریب جانے سے ڈرتا ہے۔ اسی طرح اگر والدین ٹی وی کو اپنے بچے کے لیے نقصان دہ سمجھتے اور شروع دن سے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتے کہ بیٹا اس کے قریب نہ جانا، تو بچہ بجلی کی تار اور سوئچ بورڈ کی طرح ٹی وی سے بھی ویسا ہی خطرہ محسوس کرتا، اور آج والدین کو پچھتانا نہ پڑتا۔ ابو، اچھا تو تم سارا قصور والدین کا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ منا، اللہ کی پناہ، ابو میں کون ہوتا ہوں ماں باپ کو قصوروار ٹھہرانے والا؟ لیکن دیکھیں نا، ایک بچہ پیدا ہوا مسلمان گھرانے میں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ پورے گھر میں کسی کو اذان کہنا نہیں آتی۔ امام صاحب کو مسجد سے بلا کر بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت دہرائی جاتی ہے، اس کے دائیں اور بائیں کان میں پکارا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ ابو، آواز تو یہ محلے کے امام صاحب کی تھی، لیکن در حقیقت یہ اللہ کی پکار تھی جو اس بچے کے دنیا میں آنے کے چند لمحے بعد اس کے کانوں تک پہنچائی گئی۔ ابو، بچے نے خود تو نہیں کہا کہ میرے کانوں میں اذان کہو، یہ تو اس کے والدین نے اس پر احسان کیا، لیکن اس دن سے لے کر مرتے دم تک اس کے کان جو سنتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر۔ پھر ساری عمر وہ بچہ اسی گھر کی تلاش میں گلی کوچوں میں مارا پھرتا ہے، اور اتنے چکر لگاتا ہے کہ انہی خوبیوں کی بدولت علاقے کے لوگوں میں جہاز کے لقب سے مشہور ہو جاتا ہے، اور شاید اسی قسم کی اولاد کے بارے میں ریڈیو، ٹی وی اور اخبار واویلا کرتا ہے کہ بچے تو ہی اچھے۔ ابو، ماں باپ نے یہ تو بڑا احسان کیا کہ بچے کے کہے بغیر ہی اذان دینے والے کا بندوبست کر دیا، مگر بعد میں یہ ڈیک، ٹی وی، VCR اور ڈش، یہ کس کا احسان ہے؟ ابو، یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا فریب ہے۔ ابو، شاید میں اپنی بات صحیح طریقے سے بیان نہ کر سکوں، لہذا دیکھتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ابو، ایک اور بات، آپ اکثر بڑی باجی کے کمرے میں جاتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ باجی کے کمرے میں اداکاروں کی کتنی تصویریں لگی ہوئی ہیں، آپ نے کبھی پوچھا کہ یہ سب کیا بےہودگی ہے؟ ابو، میں اکثر سوچتا ہوں کہ آج اگر کسی کی بہن یا بیٹی کے اسکول بیگ یا ہینڈ پرس سے محلے کے کسی لڑکے کی تصویر نکل آئے تو فساد برپا ہو جاتا ہے، قتل و غارت تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ابو، حیرانی ہوتی ہے کہ آج تقریباً ہر کسی کی بہن یا بیٹی کے کمروں میں
بلکہ ان کی کتابوں اور کاپیوں میں ہندو ایکٹروں اور کھلاڑیوں کی تصویریں ہوتی ہیں۔ اس پر کسی کی غیرت نہیں جاگتی۔ کیا ہو گیا ہے ہماری عقلوں کو؟ ابو، یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا فریب ہے۔ ابو، در حقیقت ہم لوگ اپنا مرنا بھول چکے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف ہوتا اور جنت کے حصول کی تڑپ ہوتی تو آج اپنی بچیوں کی ایسی تربیت نہ کرتے۔ ابو، ایک دن درس کے دوران حدیث پاک سنی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا۔ اس شخص کی نیک بچیاں اس سے چمٹ گئیں، رونے اور شور کرنے لگیں اور اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ، ہمارے باپ نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا اور ہماری تربیت میں بہت مشقت اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر رحم فرما کر بخش دیا۔ ابو، کاش یہ بات پوری دنیا کے والدین تک پہنچا سکوں۔ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بیٹی کے باپ کو چیخ چیخ کر کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آج وقت ہے، آج میری بات پر تھوڑا سا غور کر لو، ورنہ پچھتاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ سنو، اس شخص کو جہنم میں جانے کا حکم ہوا اور اس کی نیک بچیاں اس کو جنت میں لے گئیں۔ پھر سنو، یہ نہ ہو کہ ہمیں جنت میں جانے کا حکم ہو اور اللہ نہ کرے کہ ہماری بچیاں بھی ہمارے پاؤں سے چمٹ جائیں اور جھگڑا کریں کہ پروردگار، اس باپ کے خریدے ہوئے شیطانی آلات سے ہم نے بے پردگی سیکھی، آوارگی سیکھی۔ ہمارے باپ کو ہماری بے براہ روی کا علم تھا، مگر اس نے ساری عمر ہمیں کبھی کسی بری حرکت سے منع نہیں کیا اور نہ ہی اس گھر کو ان نحوستوں سے پاک کرنے کی کوشش کی۔ اے اللہ، یہ ہمارا باپ شادی بیاہ کے موقع پر ہم سے نئے کپڑوں اور جوتوں کے متعلق تو پوچھا کرتا تھا، مگر ہم نماز نہیں پڑھتی تھی، کبھی نہیں پوچھا۔ ہم قرآن نہیں پڑھتی تھی، کبھی نہیں کہا۔ ہم پردہ نہیں کرتی تھی، کبھی نہیں روکا۔ اے اللہ، آج ہم نے اپنے باپ کو جنت میں نہیں جانے دینا۔ ابو، کیا حشر ہوگا اس باپ کا؟ آج ہے کوئی باپ جو اس انجام سے ڈر جائے؟ آج ہے کوئی جنت میں جانے کا خواہش مند باپ جو میری اس بات پر غور کرے؟ اگر نہیں تو یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا فریب ہے۔ ابو، پھر کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور اس سے روح کو سکون ملتا ہے۔ کوئی مسلمان تو اس قسم کی بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں اس کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ سنو، صرف اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ابو، اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہو سکتی ہے؟ اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب اس کی ماں یا باپ موت کے قریب ہوتے ہیں؟ بھائی، اس وقت تو بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اس وقت تو تمہاری روح کو سکون کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو لگاؤ اپنی ماں کے مرنے پر اونچی آواز میں گانے، سنو اپنے باپ کے مرنے پر میوزک، ذرا کر کے تو دیکھو، پھر دیکھنا کہ کون کون سے نمبر کے جوتے تم پر برستے ہیں۔ ابو، منا، یہ سب باتیں تم نے کہاں سے سیکھی؟ منا، ابو، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ ابو، شاباش بیٹا، اللہ کی قسم تم نے تو میری آنکھیں کھول دی۔ اللہ تم جیسی اولاد ہر کسی کو دے۔ مننے، دیکھ لو اللہ کی قدرت کہ کیسی ہے وہ ذات دعاؤں کو سننے والی۔ تم نماز میں میرے لیے دعا کرتے تھے اور میرے اللہ نے جلد ہی تمہاری دعا قبول فرما لی۔ بیٹا، اللہ کو گواہ بنا کر تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ڈیک، ٹی وی، وی سی آر اور ڈش بہت جلد اس گھر کو ان بڑے بڑے شیطانی آلات سے پاک کر دوں گا، اور اللہ نے چاہا تو تمہارا یہ پیغام ملک کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ ہر نماز کے بعد یہ بھی دعا کروں گا کہ پروردگار ہر مسلمان مرد اور عورت کو اس عریانی، فحاشی، بے حیائی اور بدکاری کے سیلاب سے محفوظ فرما، اور اس شیطانی ثقافت کی یلغار سے بچا کر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ منا، ابو، میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہماری طرح ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنے گھروں کو ان نحوستوں سے پاک رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آخر میں وہی بات کہتا ہوں جو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک مجھ میں استطاعت ہے، اور میری توفیق کا انحصار اللہ پر ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ سورہ ہود۔